استغفار سے فائدہ کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ استغفار میں 3 غلطیاں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. اگر آپ استغفار کا اہتمام کرتے ہیں، اس کے باوجود پریشانیاں ختم نہیں ہو رہی ہیں، پھر ہمیں سوچنا ہوگا کہاں ہم سے غلطی ہو رہی ہے. کیونکہ استغفار ایسا بابرکت عمل، نسخہ اور وظیفہ ہے جس کے بارے میں اللہ پاک کا فرمان موجود ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی درجنوں حدیثیں موجود ہیں. جو بندہ استغفار کرتا ہے، اللہ اس کی تمام پریشانیوں کو دور فرماتا ہے اور اسے ہر فکر سے نجات عطا فرما دیتا ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ استغفار کی کثرت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ہر مشکل سے نکالنے کا راستہ عطا فرماتا ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ہر فکر سے نجات عطا فرماتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ استغفار کا کثرت سے ورد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اس کو وہم گمان بھی نہیں ہوگا کہ مجھے یہاں سے رزق ملے گا. جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار کی برکت سے پریشانیاں ختم اور مشکلات سے نکلنے کا راستہ عطا فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ استغفار کرنے والوں کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا، اور پھر کیسے ممکن ہے جو بندہ استغفار کرے اور اسے اس کی برکت حاصل نہ ہو؟ اور اگر کسی کو استغفار کی برکت حاصل نہیں ہو رہی ہے، پھر ہمیں سوچنا ہوگا کہ پھر ہم کون سی ایسی غلطی کر رہے ہیں کہ ایسا بابرکت عمل کرنے کے باوجود ہمیں اس کے فوائد حاصل نہیں ہو رہے ہیں. حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ کے پاس چند لوگ آئے. ایک نے آ کر کہا، حضور بارش نہیں ہو رہی ہے، آپ دعا فرمائیں کہ بارش نازل ہو جائے. تو آپ نے ان سے کہا کہ شاید تو استغفار کیا کر. پھر دوسرے شخص نے رزق میں بے برکتی کے لیے کہا کہ کوئی وظیفہ، کوئی عمل بتائیں، اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. تو آپ نے کہا کہ استغفار کیا کرو. ایک اور شخص حاضر ہوا اور کہا کہ حضور بے اولاد ہوں، دعا فرمائیں. تو آپ نے ان کو بھی کہا کہ استغفار کیا کر. ایک اور شخص نے کہا کہ حضور فصل کی پیداوار میں کمی ہو رہی ہے، اور جس طرح پہلے فصل کی پیداوار ہوا کرتی تھی اب اس طرح نہیں ہے، بہت کمی ہے. حضور کوئی عمل یا کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ میری فصل میں اضافہ ہو. اور آپ نے اس کو بھی استغفار کہا. وہاں ایک شخص موجود تھا، اس نے عرض کیا، حضور یہ کیا معاملہ ہے کہ آپ نے سب کو ایک ہی عمل بتایا ہے؟ حضور نے یہ ماجرا ہے. حضور نے ان سے کہا کہ اے سوال پوچھنے والے، کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ رب تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، گناہ بخشوا اپنے رب سے، بے شک وہ بخشنے والا ہے. پھر فرماتا ہے وہ کثرت سے بارش نازل فرمائے گا. پھر وہ فرماتا ہے کہ وہ تمہیں مال اور اولاد میں برکت ڈال دے گا. پھر وہ فرماتا ہے اور تمہارے لیے باغات بنائے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری فرمائے گا. تو اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ جو استغفار کرے گا، اللہ اس کی اولاد میں برکت اور رزق میں برکت اور ساری پریشانیوں کو دور فرمائے گا. استغفار مصیبتوں اور پریشانیوں سے نکلنے کا بہترین وظیفہ ہے. اگر آپ استغفار کر رہے ہیں، اس کے باوجود آپ کے اس کے فوائد اور برکت نہیں مل رہے ہیں، پھر سوچنا ہوگا کہ کہاں غلطی ہے، کہاں کوتاہی ہو رہی ہے. تو شیطان نے کہا تھا کہ یا اللہ، مجھے تیری عزت کی قسم، جب تک انسان کے جسم میں روح ہے میں اسے بہکاتا رہوں گا اور صراط مستقیم سے ہٹاتا رہوں گا. تو اللہ نے ارشاد فرمایا، اے شیطان، مجھے بھی اپنی عزت و جلال کی قسم، اپنی بلندی اور رتبے کی قسم، جب تک میرا بندہ استغفار کرتا رہے گا اور توبہ کرتا رہے گا میں اسے بخشتا رہوں گا. یہ تو کوئی بابرکت عمل ہے، کوئی استغفار کرے اور اسے اس کے فوائد اور برکت حاصل نہ ہو. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت حذیل بن زید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی شان ہے کہ بندہ اللہ کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے، پریشانیوں سے دور رہتا ہے جب تک وہ استغفار کرتا ہے. تو ان حدیث سے اور قرآن کریم کی آیت سے واضح طور پر اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار کرنے والوں کے لیے جو خوشخبریاں سنائی ہے کہ تم استغفار کرو، اللہ تمہارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا، تمہارے رزق میں برکت ہوگی اور تمہاری مصیبتیں اور پریشانیاں دور ہوں گی،
اور وباؤں اور بلاؤں سے اللہ تمہیں نجات عطا فرمائے گا۔ اور مولانا رومی کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ اے انسان، تجھے جو غم مصیبت پریشانی لاحق ہوتی ہے وہ تیرے عمل کی وجہ سے ہے اور تیرے کردار کی وجہ سے ہے، تیرے عملوں کی وجہ سے۔ اور انسان جب تو دیکھتا ہے کہ مصیبتوں پریشانیوں نے وباؤں نے گھیر لیا ہے تو اس وقت تو استغفار کی کثرت کیا کر، پھر اللہ تجھے مصیبتوں سے بلاؤں سے نجات عطا فرمائے گا۔ تو کثرت کے ساتھ استغفار کرنے والوں کے لیے خوشخبریاں ہیں۔ اب قرآن سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ثابت ہے کہ استغفار سے آسانیاں پیدا ہوتی ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ کائنات ادھر کی ادھر ہو سکتی ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ کیا وجہ ہے کہ ہم استغفار کرتے ہیں لیکن اس کے فوائد حاصل نہیں ہو پاتے؟ اصل میں ہمارے اندر کوتاہی اور ہمارے اندر کمی ہے۔ اکثر لوگ استغفار کرتے ہیں لیکن 3 ایسی غلطیاں کرتے ہیں جو اکثر لوگ کرتے ہیں۔ نمبر 1، گناہ بھی کرتے رہتے ہیں اور استغفار بھی کرتے رہتے ہیں، گناہ کو مکمل طور پر نہیں چھوڑتے۔ غیبت، سود اور لوگوں کا مال ہڑپ کرنا، زیادتی کرنا، تو کیا ایسے میں استغفار فائدہ دے گا؟ جب آپ گناہ بھی نہیں چھوڑ رہے ہیں اور استغفار بھی کر رہے ہیں، یہ تو منافقت ہوئی نا، تو ایسے استغفار کا کیا فائدہ؟ دوسری غلطی جو ہم کر رہے ہیں، دوسری غلطی جو ہمارے اندر ہے، جو ہم استغفار کرتے ہیں لیکن ہمارا یقین کامل نہیں ہوتا، اللہ پر توکل نہیں ہوتا، تو جب تک یقین نہیں ہوگا، اللہ پر توکل نہیں ہوگا، تو کیسے استغفار سے فائدہ ہوگا؟ تو استغفار پر یقین کامل کے ساتھ پڑھیں، تب ہمیں اس کی برکت اور فوائد حاصل ہوں گے۔ تیسری غلطی یہ ہے کہ اکثر لوگوں کو دیکھا ہے کہ چند دن استغفار کرتے ہیں پھر وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ مستقل مزاجی کے ساتھ اور یقین کے ساتھ استغفار کریں اور روزانہ کا معمول بنائیں، تبھی ہم استغفار کے فوائد سے حاصل کر پائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو پکی اور سچی توبہ نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔